تو اب ابھی دیکھیے کہ ہاں، جو میں آپ کو سلاد کی بتا رہی تھی، تو ویسے تو ظہر کو جب انسان کا سایہ جو ہے اس کے برابر آ جائے تو پھر جسے کہا جائے اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں چادر میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیری کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا. اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا. پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت ہے. تو جسے کہا جائے عشاء کی نماز کب پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا، یعنی عشاء کو ڈیلے کرنا زیادہ افضل ہے. لیکن آف کورس ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ہمارا نفس کتنا شریر ہے. اگر ہم نے ڈیلے کیا، ہم پتہ چلا سو گئے، تو پھر تو آپ کو پتہ ہے آپ کا فرض آپ سے چلا گیا نا. تو اگر آپ کو لگتا ہے نہیں جلدی پڑھ لیں تو انشاءاللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ کو میں نے عشاء کی نماز کا وقت بتا چکی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا کہ عشاء کا وقت کب سے کب تک ہے. میں نے آپ سے کہا تھا شفع غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وقت ہے جیسے کہا جائے عشاء کا. اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیتیں پڑھتے. ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور عصر اس وقت کے کوئی شخص عصر پڑھ کر شہر کے پرلے حصے تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا. اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء رات کو عشاء جو ہے وہ رات جو ہے دیر تک کرنے کی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے. سوری، میسیجز آ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہ مسلسل نا ان شاء اللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو عشاء جو ہے عشاء کی نماز تہائی رات تک دیر کرنے میں اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی ایک رکعت پا لے وہ اپنی نماز پوری کر لے، اس کی نماز ادا ہوئی ہے یا قضا. اور جو سورج نکلنے سے پہلے نماز کی ایک رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں آپ نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا، اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک. اسی طرح عبداللہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے. بعض لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سب سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں جگا دوں گا. چنانچہ سب لوگ سو گئے. اب بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی تو نیند نے غلبہ کیا، وہ بھی سو گئے. پھر آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا تمہیں واپس دے دیا. اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے. بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند اور سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی. تو یہ ساری روایتیں، اسی طرح کی بہت ساری روایتیں. تو جو بات پتہ چلی الحمدللہ کہ نماز جو ہے وہ اپنے وقت کے ساتھ جسے کہا جائے فرض ہے. تو نمازوں کو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ ان کے ٹائم پہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا. پھر پوچھا پھر کون سا عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ اللہ کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا. پوچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو یاد رکھیے نماز اپنے وقت کے ساتھ مقرر ہے. ابو قتادہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتے میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی اور میں نے اپنے ساتھ عہد کیا جو شخص ان کو وقت پر ادا کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص ان کی حفاظت نہیں کرے گا
کیا تو کیا اس کے ساتھ میرا کوئی عہد نہیں. اللہ اکبر. تو اصل بات ہے کہ بتا دیا گیا کہ نماز جو ہے وقت کی پابندی کے ساتھ مقرر کی گئی ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ یہ اسی طرح حدیث جبریل کو اگر آپ دیکھیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری 2 بار امامت کروائی. پہلے دن مجھے ظہر کی نماز پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا, اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا, اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت کے روزے دار روزہ کھولتا ہے, اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق سرخی افق سے غائب ہو گئی, اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے. جب دوسرا دن ہوا تو مجھے ظہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا, اور عصر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ 2 مثل تھا, اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے, اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا, اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی کی. پھر جبریل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی یہی اوقات ہیں, اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے مابین ہیں. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے, تو بتا دیا کیا ہے یہ ٹائم ہے, یہ ہے ٹائم جس میں جیسے کہا جب میں اور آپ نماز ادا کریں گے. اول وقت میں بھی آ کے بتا دیا اور پھر بعد میں بھی آ کے بتا دیا کہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں نماز پڑھنی ہے. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب آگے جسے کہا جب بتایا جا رہا ہے, کیا بتایا جا رہا ہے, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تعلمون. کیا بتا رہا ہے, اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو. اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو. تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کو جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اللہ اکبر. یہاں بتا دیا کہ اگر دشمن تکلیف اٹھا رہا ہے تو مطلب تم کیوں, جسے کہا جائے مراد ہے کہ اس قوم کے تعاقب میں تم کیوں ہمت آ رہے ہو. آپ کو یاد ہے نا جنگ احد کے موقع پر اور بھی جنگوں کے موقع پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ ہمت نہیں آ رہے, وہ تو تکلیف اٹھا رہے اور بلا شبہ مطلب اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں, تو تم کیوں کم ہمتی دکھا رہے ہو, تم کیوں سستی کا مظاہرہ کر رہے ہو. تو آپ یاد رکھیں یہاں پہ یہ بات اکثر ہوتا ہے نا کہ دیکھیں میں اور آپ اگر کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اجر کی, ہے نا. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت, کوئی پریشانی, کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی ایسی پریشانی آتی تو ہم تو امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے. اس کے اوپر بہت کچھ جسے کہا جائے ریوارڈ ہے. لیکن آپ دیکھیے ایک کافر ہے نا, جو کافر جسے کہا جائے جب وہ اس کو تکلیف آتی تو کیا اس کو زخم لگتے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں جنگ, وہ جسے کہا جائے جنگ کرتا تو اس کو کچھ اجر ملتا ہے نہیں, وہ زخمی بھی ہوتا ہے, اس کو رنج بھی آتا ہے, اس کو غم بھی آتا ہے, اس کو زخم بھی لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے مومنوں کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ تم کو تو امید ہے اجر کی, تمہارے پاس تو ایمان کی قوت ہے نا, تم کیوں, جبکہ ایک کافر ہے جسے کہا جائے اس کے پاس تو کوئی ایمانی قوت نہیں ہے, ہاں اس کے پاس تو زخموں کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کی روح کی زخموں کا کوئی مرہم نہیں ہے. تمہارے پاس تو اللہ کی رضا ہے, تمہارے پاس تو بے انتہا اجر ہے. آج بھی ہم میں سے کوئی بھی دیکھے کہ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی بھی نیت سے, بعض اوقات ہوتے ہیں نا لوگ کورسز کرتے ہیں اور کورسز کے پیچھے کیا ہوتا ہے, نیت جسے کہا جائے بعض اوقات بدل جاتی. یاد رکھیں ایک مومن کی جو نیت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس کی امید اللہ سے ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے, اس کی رضا ہے, تو یقین کریے آپ بہت ترقی کریں گے. لیکن اگر آپ کی نگاہ نظر ہے, آپ کی نگاہ جو ہے یا آپ کی نظر جو ہے نمبروں پر ہے کہ میرے نمبر اتنے کم آ گئے, میرے تو اتنے, ٹھیک ہے نمبر ایک موٹیویشن دیتا ہے لیکن یہ آپ کی نیت نہیں ہے کہ آپ پاس ہو جائیں. آپ کی نیت کیا ہے, آپ کی کوشش, آپ کا ارادہ, آپ کا مشکلات میں تھم جانا, آپ کا مصیبت کے موقع پر استقامت کا پہاڑ بن جانا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مومن کی امید ہوتی ہے, ایک اللہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے کہ جسے کہا جائے کسی بھی موقع پر وہ اللہ سے امید رکھتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آج اگر میرے پاس یہ زخم لگے ہیں تو انشاءاللہ کل اس کے بدلے اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی جنت ہے, اللہ کا دیدار ہے, اللہ کی رضامندی ہے. تو یاد رکھیے
اگر انسان بعض اوقات خالی امید رکھتا رہے اور کوئی کوشش نہ کرے جسے کہا جائے، اور اس کی انٹینشن بدل جائے کہ پہلے تو نیت اچھی تھی لیکن بعد میں ایک جسے کہا جائے آپس کی ریس میں انسان کی نیت بدل جائے، تو یاد رکھیے فوراً اپنی نیتوں کو ریوائول کیجیے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ وهو اللہ غفور رحیم، یعنی جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کے، وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ سے امید سچی رکھیے کہ جب جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی جسے کہا جائے امیدوں کو باندھیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا جو ایک ثواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں وہ کیسے کیسے آپ کو ملیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علیم اور حکیم کا جیسے کہا جائے مجھے اور آپ کو شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوف کی حالت میں بھی اگر تم اللہ پہ یقین رکھو گے، اللہ پر توکل رکھو گے، اس سے تعلق کو مضبوط کرو گے، امن کی حالت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں، کیونکہ وہ علیم ہے، الحکیم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جسے کہا جائے اپنی وہ صفات کا ذکر کیا، دیکھیں نا کہ جب مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو کتنا یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اجر لکھتا ہے، تو وہ تکلیف اس کے لیے کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ کافر کو بھی کانٹے چبھے، ان کے بھی کتنے لوگ مرے، تو ایسے موقع پر اپنی سستی، کاہلی، غفلت کو چھوڑو، خالی تمناؤں سے زندگی نہیں گزرتی۔ اصل بات ہے کہ تمنا کے ساتھ انسان کیا کرے، کوشش کرے، صرف جسے کہا جائے صرف تمناؤں سے جسے کہا جائے محلات کو تعمیر نہیں کیا جاتا۔ اصل بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے جانتے کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ علیم میں حکیم ہے۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کیا، انا انزلنا، آگے آیت بتائی جا رہی ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ اس آیت کے شان نزول میں کئی واقعات آتے ہیں، بس ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک جسے کہا جائے یہ ترمذی میں بھی آتا ہے، مستدرک حاکم میں بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس اور قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے ان کا بس حاصل یہ کہ ایک شخص تھا رفع رضی اللہ عنہ، ان کی ذرا گم ہو گئی، اور اس چوری کا جو گمان تھا وہ طعامہ بن ابرک کی طرف تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی حج میں اشعار لکھتا تھا اور مشہور کرتا تھا یہ فلاں عرب شاعر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب چور کو پتا چلا کہ اس کے خلاف رپورٹ ہو گئی ہے تو اس نے کیا کیا، جلدی سے ذرا کیا کی، ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور کیا کیا، اور اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ میں نے وہ ذرا غائب کر دی ہے اور یہ اسی کے گھر سے برآمد ہوگی، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھائی تو بے گناہ ہے اور فلاں شخص چور ہے، ہم نے پتہ لگایا کہ ذرا تو اس کے گھر میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھی کی صفائی فرما دیں، مراد ہے کہ اس کا ساتھ دیں، اس کی حمایت کریں، کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ذرا یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی، آپ نے کیا، اب جسے کہا جب مجموع میں اعلان کر دیا کہ بیرخ بے گناہ ہے، اللہ اکبر، جسے کہا جائے یہ ابیرخ جو ہے بے گناہ ہے۔ اب اصل میں کیا ہوتا نہیں، انہوں نے پریشر لگایا نا، تو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جان بوجھ کر ایک ایسے خاندان کے خلاف بغیر ثبوت کے چوری کا الزام عائد کیا جس کا اسلام اور نیکی مشہور معروف ہے، اس پر میں واپس ہو گیا، لیکن میری حالت یہ تھی کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میری تمام دولت چلی جاتی اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر میرے چچا رفع رضی اللہ عنہ آئے تو مجھے کہا بھتیجے یہ تو نے کیا کیا، میں نے وہ بات بتائی جو اللہ کے نبی نے کہی، تو رفع رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔ اس پر زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کر دی۔
یہ مسلم کی جسے کہا جائے اس روایت کو صحیح جسے کہا جائے مسلم کی شرائط پر رکھا گیا ہے۔ تو بیسیکلی ایک شخص تھا جس نے بیسیکلی زرا جسے کہا جائے اس کی زرا گم ہو گئی تھی، صحابی تھے نا، ان کی زرا چوری ہو گئی تھی، اور پھر چوری کا جسے کہا جائے گمان کس پہ تھا؟ ایک شخص پہ تھا، اور وہ صحابہ کی مطلب ایک طرح سے منافق قسم کا تھا جسے کہا جائے، اور وہ چوری اس طرح کی کام بھی کرتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس نے کیا کہہ دی کہ وہ زرا چوری تو کی لیکن ساتھ میں کسی یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور پھر اپنے خاندان کو، آپ کو پتہ ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، وہ ایسے موقع پر قومی تعصب کا نعرہ بہت بلند کرتے ہیں نا کہ یہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کے نام پر جسے کہا جائے دین کو داغدار کرتے ہیں نا، تو نام الزام لگا دیا جسے کہا جائے ایک یہودی پر، اور جب ساری باتیں کھل گئیں، پتہ چل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ ہاں کہ اس انداز سے کیسے جسے کہا جائے مطلب اس نے الزام لگایا۔ لیکن آپ سوچیے کہ بعض اوقات قومی تعصب کی وجہ سے، اللہ کے نبی انسان ہے، عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو غیب کا نہیں پتا، آپ کے سامنے جو معاملہ پیش کیا جا رہا ہے آپ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی انسان اپنی چاک زبانی سے غلط بات کو صحیح بیان کرتا ہے، اور اللہ کے نبی یا کوئی بھی انسان اس کے بارے میں فیصلہ کر دے، تو وہ انسان ہے، انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو کیسے بچایا اور بتا دیا کہ چوری جسے کہا جائے غلطی کس کی تھی؟ غلطی کس کی تھی؟ اصل بات ہے اس شخص کی تھی جو کہ مومن کا لبادہ تو اوڑھا ہوا تھا لیکن دراصل مومن نہیں تھا۔ اسی لیے دیکھیے اپنی قومی تعصب میں اپنی قوم کو بھی ساتھ ملا دے تاکہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیں، اور اللہ کے نبی پریشر میں آ کر قومی تعصب کی بنا پر فیصلہ کر دیں۔ تو اصل بات ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو بچانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کی مدد کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کرے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو آپ کو اللہ نے دکھایا ہے۔ اللہ نے آپ کو وحی کے واسطے آپ کو جو دکھایا آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کو الہام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو علم دے رہے ہیں اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں۔ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے تھے، جہاں کہیں کچھ اس طرح کی بات ہوتی اللہ تعالیٰ الہام کرتا تھا، علم کے ساتھ جسے کہا جائے آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ تو علم اور عدل شرط ہے کسی بھی فیصلے میں، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں ہو سکتا ہے فیصلہ کروا دیں، لیکن یاد رکھیے یہ دراصل جسے کہا جائے اپنے لیے آگ کا ٹکڑا لے رہے ہیں، اب آگ کا ٹکڑا لے لیں۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں آتا نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو وہی لوگ فاسق ہیں، ایسے لوگوں کو فاسق کہا گیا ہے۔ اسی طرح آتا ہے سورہ المائدہ میں آتا ہے کہ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی جو تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے لیے جو کتاب میں سے اس سے پہلے اور ان پر نگہبان ہیں، چنانچہ آپ ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور جو حق آپ کے پاس آئے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کر دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور وہ تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں عطا کیا، چنانچہ تم پھیلائیوں میں سبقت لے جاؤ، تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ المائدہ 48، اسی لیے کہا جا رہا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ قَسِيمًا، آپ خیانت کرنے والوں کے خاطر جھگڑے میں نہ ہوں۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جو تما بن عبیرق یا بشیر بن عبیرق ان کے خاندان کی طرف سے یہ جو جھگڑا کیا گیا تھا وہ نیکی میں معروف اور مشہور ہے، ان پر جو چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے، تو آپ جسے کہا جائے آپ کو کہا جا رہا ہے آپ خیانت والوں کے ساتھ جھگڑے میں نہ پڑیں، آپ کو منع کیا جا رہا ہے۔ للقائنین کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس سے بھی خیانت کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، دوسروں پر تہمت لگاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں نا کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کا دفاع نہ کریں، ان کی عصبیت میں آ کر ان کی جسے کہا جائے
باتوں میں آ کر آپ جسے کہا جائے حق کا ساتھ دینے والے نہ بنے، ایسا نہ ہو، آپ ہمیشہ عدل اور حق کی گواہی دینے والے ہو۔ آپ کو بتا دیا گیا اور اس انداز سے جسے کہا جائے فیصلہ صحیح ہو گیا۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا اسی طرح کا جو میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا تھا میں بھی انسان ہوں، میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، اگر کوئی اپنی چک زبانی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ لے لے تو سمجھے کہ وہ آگ کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ زبان کے بہت ماہر ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر جسے کہا جائے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سامنے والے کو بہت اچھے سے جسے کہا جائے اس کی توجہ لے لیتے ہیں اور فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں نا۔ انسان ہے، عالم الغیب تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی کر دے۔ اور یہی بات اس کو اگر روزمرہ کی روٹین میں لیں تو اس کو اس انداز سے لے سکتے ہیں۔ گھروں میں کتنے جھگڑے ہیں جو بچے لے کر آتے ہیں، مسلسل ایک کے بعد ایک جھگڑے آپس کے میاں بیوی کے ہوتے ہیں، خاندانوں کے ہوتے ہیں، ہاں بس اوقات نند بھاوچ میں جھگڑا ہے، ساس بہو کا جھگڑا ہے۔ اب ایسے موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط، اب آپ ایسے موقع پر اپنی ماں کا ساتھ دے دیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے اور آپ جسے کہا جائے ساتھ دے رہی ہیں تو ماں کا تو غلط ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ان کے ساتھ ایک محبت ہے، ان سے ایک تعلق ہے، ان سے ایک قسم کی جسے کہا جائے اللہ کی طرف سے ایک محبت ہے، لیکن یاد رکھیں یہ محبت، یہ تعلق، یہ ریلیشن شپ آپ کو حق سے جسے کہا جائے دور نہ کرے۔ جو آپ کم سے کم آپ کی زبان حق تو کہے، ٹھیک ہے، آپ جس حد تک اپنا رول پلے کر سکتی ہیں ویسے ہی کریں۔ پھر اسی طرح بچے جھگڑا لے کر آتے ہیں، ایک بچہ بہت زیادہ ماہر ہے آپ کو بیوقوف بنانے میں، اور آپ اس کی بات میں آ کر ایک ہی بات کو سن کے دوسرے کی بات کو آپ نے ہلکی لیا اور فیصلہ بھی دے دیا اور دو آپ نے لگا بھی دیا۔ اب ایسے موقع پر دیکھیے ایک ماں بہت رول میں، یعنی ایک عورت پہ بہت رول ہے، وہ بہت ساری ذمہ داریوں کے اندر آتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر جو حق ہے، جو عدل ہے، جو سچ ہے، جو صحیح ہے اس کا ساتھ دیں، نہ کہ اگر ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو کہ آپ کو بہت پسند ہے، وہ آپ کا لاڈلا، اور آپ ایسے موقع پر اس دوسرے بچے کو جو آپ کا اتنا لاڈلا نہیں کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن، آپ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ جو غلط کر رہا ہے کہ آلویز وہ غلط ہو، کبھی وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تم تو ہمیشہ ہی برا کرتے ہو تو تم ہی نے کیا ہوگا، اور ایسے موقع پر سارا جسے کہا جائے غصہ و بار اسی پہ نکال دے، تو ایک جنرل رول ملتا ہے کہ آپس کے جھگڑوں میں کبھی بھی اگر کوئی اپنی طرف سے بہت زیادہ لائک آپ پہ پریشر ڈالے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، آپ ہی نہیں ایسا کیا، اسی نے مجھے ایسا کہا تھا، تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور حق کی اتباع اور باطل سے اجتناب کرنے والا بنا۔ واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم، اور اللہ سے بخشش مانگو۔ آگے بتا دیا گیا کیا کرو، اللہ سے بخشش مانگو، خوب اللہ سے توبہ کرو، بخشش مانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے کی غلطی پر اللہ کے نبی کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا۔ تو میں اور آپ جب کبھی بھی اس انداز سے ہم فیصلہ کریں، غلطی بھی ہو جائے، انسان ہے ہم، کوئی وہ نہیں ہے کہ ہاں ہم پرفیکشن کے لیول پر ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ سے خوب مغفرت مانگے، خوب جسے کہا جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ حدیث آگے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی تو باہر ان کی طرف دیکھا، پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں، ممکن ہے کہ ان میں سے ایک فریق دوسرے سے بولنے میں زیادہ عمدہ ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے موافق فیصلہ کر دوں، بس جس شخص کے لیے بھی میں کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، وہ چاہے تو لے لے چاہے تو چھوڑ دے۔ انسان کے اندر اگر احساس وہ ہوتا ہے نا، ایک مطلب پتہ ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے تو پھر وہ کبھی بھی غلط چیز کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا۔ اسی لیے کہا ان اللہ کان غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان قوانا اثیما، اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے
آپ ان منافقوں کی حمایت نہ کریں، یہ تو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان کی خیانت کا جو وبال ہے وہ انہی پر ہے، بس استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کیا کریں، آپ منافقوں کی حمایت نہ کریں، اور کیا کریں، واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، یہ خاص کر منافقین کی طرف اشارہ ہے نا، کہ جسے کہا جائے جو منافق ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بیسیکلی اپنا ہی جسے کہا جائے فائدہ دیکھتے ہیں نا، ان کو کیا لگے کہ لائک کسی کا حق جائے، کسی کا حق مارا جائے، یا کسی پر مطلب ظلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو نا۔ تو یہاں پہ بس یہی بات کہی جا رہی ہے کہ جھگڑے کے موقع پر آپ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں، ان کا دفاع نہ کریں، بلکہ کیا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا جو کہ خائن ہے، بہت گناہ گار ہے، مبالغے کا صیغہ ہے نا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تماہی جسے کہا جائے بڑا خائن ہے، بہت گناہ گار ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ پریشر میں آ کر نہ دیں جو کہ گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گاروں سے محبت نہیں کرتا، ایسے گناہ گاروں کو سزا ہی ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور مومنوں کی پسند اور ناپسند کا معیار الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ناپسند کرے تو میرا اور آپ کا بھی طرز عمل کیا ہو کہ جو خیانت کر رہا ہے، کسی کی بات کو کسی پر رکھ کر یہ اپنے آپ کو بری ذمہ کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں کہہ رہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ سے تو نہیں چھپتے، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کون ہے منافق کی بات ہے نا، کتنی حیرت کی بات ہے، منافق لوگوں سے اپنے آپ چھپاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے نا، اپنے برے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپتے، حالانکہ وہ تو کھلے چھپے کو جانتا ہے، دل کے جتنے بھی خفیہ بھید ہیں ان سے واقف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ان کے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ رقیب ہے، ان پر حفیظ ہے، ان کا نگران ہے، ان کا محافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ان کو دیکھنے والا، ان کو سننے والا، کیسے وہ راتوں کو جسے کہا تھا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف کیسے مشورے کرتے تھے نا، ان کے بارے میں کیا کچھ کہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سورہ النساء میں آتا ہے نا، آیت 81 میں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، کیا کہتے تھے، اور وہ کہتے تھے اطاعت ہوگی، پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورہ کرتا، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور کیا کریں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر توکل کریں، اور وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو اصل بات ہے کہ ایسے لوگ کتنی جسے کہا جائے بھی خوف ہے اللہ سے نا، کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ گن گن کر رکھ رہا ہے نا۔ اب یہ دیکھیں کہ لقمان جو حکیم لقمان تھے، انہوں نے کیسے اپنے بیٹے کو جسے کہا جائے نصیحت کی تھی، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر وزن کی ہو، پس وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، لطیف ہے، بہت زیادہ خبیر ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ اپنے جرم اور خیانت کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا سکتے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مجلس میں ان کے ساتھ ہوتا، ان کی سازشوں کو دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی باتوں، ان کے دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ ان تمام باتوں کا جسے کہا جائے احاطہ کیے ہوئے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا
تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ آج اگر جسے کہا جائے مطلب ایک طرح سے احساس دلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے تم نے دنیا میں مجرموں کی وکالت کی تو مجرم تو بچ بھی گئے، تو کل کیا فائدہ ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہ کیا کرو گے؟ جو اللہ پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اس دن ان مجرموں کی طرف سے کون وکیل ہوگا، کون وکالت کرے گا؟ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور کیا نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا جا رہا ہے کہ آج اگر تم ایسے لوگوں کا ساتھ دے دو جو کہ خائن ہے، چھپ چھپ کر رات کو جسے کہا جائے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور تم شو کرو اپنے اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایسے مجرموں کی وکالت کل قیامت کے دن کون کرے گا؟ اس شدت کے دن مجرم کیسے بچ سکیں گے؟ ہر کس نہیں بچ سکیں گے نا۔ تو احساس دلایا جا رہا ہے آخرت کے ساتھ کہ آخرت کی عدالت کو تو سوچو، اس دن جسے کہا جائے تمہاری یہ آرزویں کچھ کام نہیں آئے گی، ہر شخص کو اس کے عمل کی جزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، آپ نے پڑھا تھا آئی تھنک سورہ یاد نہیں آ رہا ذہن سے نکل رہا ہے، وہ جو آتا ہے نا کہ لیسا بھی امانیکم، سورہ بقرہ والا امانی اہل الکتاب، تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری جو تمنائیں ہیں ان پر جسے کہا جائے نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے، نہ اہل کتاب کی تمنا ہے، بس جو کوئی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ تو ہر شخص لیس للانسانی الا ما آتا بل الانسان علی نفسہ بصیر، ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم برا کرو گے تو اس کا وبال تم پر آئے گا۔ تو صرف تمناؤں سے جسے کہا جائے ایسا انسان سوچے تو کل کیسے اس کی جسے کہا جائے بخشش ہو سکتی ہے نا۔ تو اصل بات ہے کہ آج اگر چھپ رہے ہیں، آج اگر بچ رہے ہیں تو نہیں، کل ایسا نہیں ہوگا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی جان کسی جان کا کوئی اختیار نہ رکھے گی، اس دن حکم سارا کا سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا۔ یاد رکھیے، اللہ نہ کرے آج ہم نہ جسے کہا جائے کسی کی محبت میں آ کے کسی کا ساتھ دے دیں تو کل کون ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرے گا اس عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے؟ تو سوچ سمجھ کے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، یہ نہیں کہ اندھا دھند محبت میں آ کے، جذبات میں آ کے، لا علمی میں آ کر کسی کا ساتھ دیں۔ اسی لیے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، بتا دیا جو کوئی برائی کرے گا اپنی جان پر یا ظلم کرے گا، دونوں برائی جب انسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دراصل اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ افسوس سے مراد ابھی کام ہے جس سے برائی پہنچے، وہ گناہ جس سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی گواہی دینا ہے، بے گناہ پر تہمت کا الزام لگانا، یہ سارے سو کے اندر آ جاتے ہیں نا۔ برا عمل تمام گناہوں کو خواہ وہ چھوٹے ہوں بڑوں، اس کے اندر آ جاتا ہے سو کے اندر۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کوئی بھی اس طرح کا سو کرے گا تو دراصل وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، اپنی ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح سے کرے کہ جسے کہا جائے میں اور آپ اگر گناہ کرتے تو اپنی ہی جان پر ظلم کرتے ہیں نا، تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی اٹھانا پڑے گا۔ اگر کوئی نماز ترک کرتا ہے، کوئی نعوذ باللہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ لیکن اگر یہ سب کرنے کے باوجود، جان پر ظلم کرنے کے باوجود ثم یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتا ہے تو انشاءاللہ، تو یاد رکھیے اللہ سے جب انسان استغفار کرتا ہے، ندامت سے مغفرت طلب کرتا ہے، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ برائی کرنے والا اگر جسے کہا جائے جب ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ ظالم ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت اس کو پا لیتی ہے۔ آپ کو یاد ہے سورہ آئی تھنک الزمر میں آتا ہے نا، وہ ہے نا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے متی ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کوئی مدد نہیں کی جائے۔
عذاب سے مراد کیا؟ محتاج ہے، پھر تو کوئی مدد نہیں ہوگی نا۔ تو جو لوگوں کو یعنی کہنے کا مقصد ہے برے عمل، مراد ہے کہ جو بھی انسان برا عمل کرے اس سے رجوع کر لے، چاہے کسی کا خون مارا، کسی کا مال ضبط کیا، کسی پر ظلم کیا، کسی طرح کا بھی بندہ کا بندے کے ساتھ کوئی بھی ظلم ہے، تو انسان کیا کرے؟ انسان کوشش کرے کہ فوراً اپنے اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار و توبہ کرتا ہے، تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی دیر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت رات کو اپنا وقت پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ تو توبہ کرنے میں کبھی دیر نہ کریں۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم نے اتنا ہی گناہ کرو کہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے گا۔ اصل بات ہے کہ رجوع اللہ و انیب اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، جسے کہا جائے اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ مطلب کہتے ہیں نا کہ ساری آدمی گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ دروازہ کھولا ہوا ہے اپنی رحمت کا، مغفرت کا، تو جلد سے جلد اگر آج بھی میں اور آپ برائی کرتے ہیں تو اللہ سے فوراً کوشش کر لیں اللہ کی رحمت دامن میں آ جائیں، بخشش مانگیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کسب کا لفظ ہے نا، ہر اس فعل پر بولا جاتا ہے جس سے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی جان نہیں کماتی کیا؟ گناہ، مگر اسی پر اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے نیک عمل کیا تو اس کے اپنے لیے، اور جس نے برائی کی تو اسی پر اس کا وبال ہے۔ اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ہر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوتا، یعنی ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کے دل میں خوف ہونا چاہیے اللہ کا۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ کے دل میں خوف اور اللہ کی محبت نہیں ہوگی، آپ اپنی، جسے کہا جائے گناہ کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں، دوسروں کو بھی ٹھہراتے ہیں نا۔ اب کتنی مثالیں ملتی ہیں، آپ دیکھیں بچوں کو ہی آپ لے کے بیٹھتے ہیں، اکثر ہوتا ہے نا کہ بچے غلط کرتے ہیں، اب کیا ہوتا ہے ایسے موقع پر ہر ایک دوسرے پر جسے کہا جائے ڈال رہو، اس نے مجھے کہا تھا ایسے تو میں نے یہ کیا۔ نہیں، جس نے شروع کیا اس کا تو اپنا وبال ہے، لیکن آپ کا کیا ہے کہ آپ نے کیوں کیا؟ اگر آپ کو اس نے تھوڑا سا پرووک کیا تھا، اس نے تو نہیں کیا، بس آپ کو ایسے بولا۔ اب اکثر ہوتا ہے کہ ہم کیا ہوتا ہے غلطی گناہ خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج تو انسان ایک دوسرے پر بوجھ ڈال دے، لیکن اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون، جسے کہا جائے یہ جو ہوتا ہے نا یرمی کا ورڈ ہے کہ انسان گناہ تو خود کرے لیکن دوسروں پر پھینک دیتا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کل اس کی جسے کہا جائے بہت پکڑ ہے، اللہ نہ کرے ہم میں یہ نا وہ میں یکسب خطیئۃ او اسمن ثم یرمی بہ بریہ، اور جو خطا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھائی، بہت عام ہے۔ اور خطی کہتے ہیں نا غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اور اسم وہ ہے جو ارادی کے طور پر گناہ انسان کرتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے اکثر لوگ ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں اور دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی وجہ سے گناہ کیا۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم نے ان مولویوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں، یہ آپ کے لیے عذر کافی نہیں ہے کہ اگر کسی مولوی نے نماز پڑھنے کے باوجود غلط کیا، یہ چیز آپ کو نماز پڑھنے سے روک دے۔ بڑے مولوی دیکھیں، اسی طرح بچے اکثر آتے ہیں کہ گناہ کے لیے، ہاں اس نے مجھے ایسا کہا تھا تو میں نے یہ کیا۔ نہیں، آپ نے کیوں کیا؟ آپ دوسروں پہ کیوں ڈال لیں؟ یہ ایک عام سا قاعدہ ایک انسانی فطرت کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گناہ دوسروں پر ڈال دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے کیا۔ تو بات ساری وہی ہے کہ آج آپ کسی بے گناہ پر اس طرح سے کریں گے، جیسے آپ کو یاد ہے واقع عفق کے موقع پر جسے کہا جائے کیسے الزام لگا دیا گیا تھا نا کہ لوگ غلط کریں اور دوسروں
دوسروں پر الزام لگائیں. آپ کو وہ یاد ہے ایک لانڈی تھی، کافی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو بتا دوں گی کہ وہ جو ایک قبیلے کی کالی لانڈی تھی نا، اس کا جو واقعہ ہوتا کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو بری ذمہ کیا نا. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح سے ہو کہ جسے کہا جائے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر کے وہ دوسروں پر جسے کہا جائے اس کا الزام لگائے اور اپنے آپ کو بری ذمہ کرے. تو اللہ نہ کرے ہم میں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے کہ بے گناہ پر بہتان لگانا، جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، کتنا بڑا بوجھ ہے نا. اور یہ بوجھ انسان کے جسے کہا جائے اگر ضمیر زندہ ہونا یہ آپ کو بوجھل کر دیتا ہے، لیکن اگر آپ کا ضمیر مردہ ہو جائے تو آپ کتنے ہی گناہ کرتے جائیں، دوسروں پر ڈال دے رہے ہیں، آپ کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہمارے ضمیر کی آواز کو زندہ کرے، ہماری انسانیت کو، فطرت کو زندہ کرے، تاکہ میں اور آپ گناہ سے بچ سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. اسی میں خیر تھی، تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ اوپر ہوا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نیٹ کا ایشو ہے، اس میں بھی الحمدللہ قضا وقضا، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. تھوڑی سی مطلب آج کی تفسیر ہماری کمپلیٹ ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ یہیں پہ روکیں گے. I'm really sorry میں تلاوت پلے نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں کمپیوٹر سے جوائن نہیں کر پا رہی، تو اس پہ میں تلاوت پلے نہیں کر سکتی، لیکن امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Recording stopped.